ہوگی سرسری، یعنی اس کو کہا جائے گا تم نے اتنے تاریخوں پہ ریکارڈ نہیں پیش کیا، اور تاریخیں اگر لکھی ہوئی ہیں عدالت میں جو لکھی ہوئی ہیں تو اس کو 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. یہ میں نے ان کو کہا. کل ہم درخواست بھی دائر کریں گے، اگر وہ ریکارڈ نہیں لاتے تو درخواست دائر کریں گے کہ اس کے خلاف سمری ٹرائل کیا جائے، جو پروسیکیوشن ہے اس کے خلاف، تفتیشی کے خلاف کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بیسکلی یہ ایک روایتی حربہ ہے ان کا کہ یہ جو ہی ذرا سا بھی دباؤ آتا ہے نا، اب قانون کا دباؤ آیا تھوڑا سا تو یہ عدالت سے بھاگ رہے ہیں. جب مارشل لاء کا دباؤ آیا تھا تھوڑا سا تو یہ جدہ بھاگ گئے تھے. جب دوسری دفعہ دباؤ آیا تھا تو انہوں نے پلیٹلٹس کا بہانہ بنایا اور یہ لندن بھاگ گئے. تو بھاگنے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اب جو چیلنجز ہیں ان سے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے، اور بھاگ کے وہ جو کہتے ہیں وہ دو باتیں ہیں. اب تو لوگوں نے ان کے جو سو کالڈ وہ جن کو کہتے تھے کہ جی ہمارے دوست ہیں، ان دوستوں کو بھی ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. جو میڈیا پہ بیٹھنے والے تھے انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ تمہیں سال ہونے والا ہے، اپریل میں آئے تھے، نیا سال پھر شروع ہو گیا، فیبروری مارچ کے بعد اپریل آ جانا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اگر ملک نہیں سنبھال سکتے تھے تو پھر عمران خان کی گورنمنٹ کیوں ہٹائی؟ یہ وہ بات ہے جو عمران خان نے سب کو کہا رائٹ فرام دی بگننگ کہ ایک چلتے ہوئے نظام کو رخصت کر کے جو جڑی بوٹیاں آپ اکٹھے کر رہے ہیں ان کا مشروب کوئی نہیں پیے گا. آج کوئی نہیں پیندا انہوں نے. آپ دیکھ لیں، they have destroyed the entire fabric of the society and the country. دنیا میں آپ کی عزت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کل جو مہمان آئے ہوئے تھے یہاں، وہ اسلام آباد آنے سے انہوں نے اعتراض کیا. ان کو پتہ ہے کہ ایک بہت معروف شاعر کا شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے کہ چور تو چور ہی کو اذن رسائی دے گا. تو ان چوروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا. بیسکلی جو ہماری عدالتی لیگل ٹیم ہے وہ، اور پاکستان تحریک انصاف، ہمارے لیڈر ہوں، ورکرز ہوں، وہ سارے کے سارے یکسو ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کو، اور اب قوم یکسو ہو گئی ہے، پاکستان کو دو چیزوں کی فوری طور پہ ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ آف باکس سولوشن کے ذریعے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے کنٹرول کر کے دکھایا، ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے پرائسز کم کر کے دکھائیں. 3.5 سال اقتدار تھا عمران کے پاس، 72.5 سال وہ لگا لیں اور 10-11 مہینے یہ لگا لیں تو کوئی 73+ سال جو ہیں وہ ان کے پاس رہے ہیں ہمیشہ. تو اس لیے ایک اس کی ضرورت ہے فوری طور پہ کہ لوگوں کو تکلیف کا وہ مرحلہ آ رہا ہے جس پہ بغاوت کرنے پہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے. بغاوت سے پہلے تکلیف کی بجائے ان کو ریلیف دیا جائے، اور اس کا وے فارورڈ پھر جاننا چاہتی ہے پوری قوم، اور پوری قوم جانتی ہے جو ان کو بتانا چاہتی ہے. بلکہ وہ یہ ہے کہ جو مرضی کر لو، ان کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب اگر ایک ایک گھر میں بھی جائیں لوگ ان پہ یقین نہیں کریں گے. یقین اس پہ کریں گے کہ ایک دفعہ آزادانہ الیکشن ہو، جو اڈلٹ فرنچائز اس ملک کا الٹیمیٹ ساورن ہے، جس کے پاس ووٹ ہے، وہ فیصلہ کرے. تو یہ اپنے ملک سے ڈرتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، اپنے ووٹ سے ڈرتے ہیں، الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. 3 دفعہ تو اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. تو میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں، اگر لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دس از اے بنانا اسٹیٹ، دس از اے پولیس اسٹیٹ، بنانا کی اسٹیج سے گزر گئی ہے. جس ملک کی عدالت ایک نہیں، ایک میجسٹریٹ صاحب، ایک سیشن جج، دوسرے ایڈیشنل سیشن جج، ایک ایس ایچ او اگر ان کے کہنے پہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کو آپ کون سی اسٹیٹ کہیں گے؟ بنانا ریپبلک؟ نو. یہ پولیس راج ہے اس وقت، اور اس کا سبب ہے پولیس کے پیچھے یہ سبزہ کے مقدمے سے شروع کر کے ماڈل ٹاؤن کے مقدمے تک پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ اقتدار میں آتے ہیں، اور پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ مظالم کرتے ہیں. اور 25 مئی اس کا گواہ ہے. جتنی تاخیر کریں گے، ایک مرحلہ ایسا تھا جب مشرقی پاکستان میں لوگ اختیار کا مطالبہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ، اس وقت ہم نے اگرتلہ سازش کیس چلا دیا. جب وہ مرحلہ گزر گیا تو اگرتلہ سازش کیس حکومت پاکستان نے واپس لیا تھا، وہ اقوام متحدہ نے نہیں واپس کرایا. نہ 7واں بیری بیڑا آیا تھا ان کے لیے. اگرتلہ سازش کیس جس میں لوگوں کو کہا گیا تھا مشتاق خوندکر، تاج الدین، شیخ مجیب الرحمان تم غدار ہو، وہ غداری کا پرچہ واپس لے لیا حکومت پاکستان نے، کہا نہیں یہ غدار نہیں رہے.
फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के छापे हुए वोट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन में वो जीत गए तो फिर इनको ख्याल आया कि हम अपनी मर्जी की भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, और मर्जी की गवर्नमेंट बनाने के बाद फिर जब उनसे मुज़ाकरात का मरहला आया, उसको सियाला में रखा गया, तो उस वक्त वो टाइम ही गुजर चुका था जब कोई हम सूरत-ए-हाल संभाल सकते थे। पाकिस्तान, उसकी मैशत हाथों से फिसल गई है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाथों से फिसल रही है, और पाकिस्तान का आलमी चेहरा हाथों से फिसल चुका है, और जो पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद है पाकिस्तान के बारे में और आइन के बारे में और निज़ाम अदल इंसाफ के बारे में, वो हाथों से फिसल रही है। इस वक्त जिसको मैंने कहा कि जिसका राज है पुलिस, उसको लोग अपना मुहाफिज नहीं समझते। यहाँ जितने खड़े हैं कोई भी मुहाफिज नहीं कहेगा, वो सब उसको अपना विलन समझते हैं, इसलिए कि उनको पिच किया गया लोगों के सामने कि आपने मारना है। 25 मई को इस काम का आगाज़ हुआ था। अभी जब मैं बाहर निकल के आ रहा था तो फवाद का छोटा भाई जो फराज है, उसने मेरे कान में मुझे बताया कि मेरे घर पे पुलिस आ गई है। एक तरफ हमारी हाईएस्ट सिक्योरिटी जिसकी जिम्मेदारी शोबाज के पास है, वो ब्रीच होती है एक शहर में, उसका नतीजा इंतहाई अफसोसनाक, हसरतनाक और खौफनाक है। 60 लोग थोड़े नहीं होते। एक आदमी भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून तो ये है कि जिसने मासूम दम को बिला वजह एक आदमी को मारा, उसने गोया पूरी इंसानियत मार दी। यानी इसका मतलब है 60 दफा इंसानियत मारी गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरानों को जिन्होंने सारी पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सारी रियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हमदर्दों या उसके हामियों, पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं, उनके पीछे लगाया हुआ है। अब मैं दो बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये है कि हमने कोर कमेटी ने फवाद को खिराज तहसीन पेश किया है, और मैंने जो कोर कमेटी को जो कोर कमेटी, ये इनके जज्बात है, मैं इनको इसलिए कभी नहीं रोकता, ये मेरे भी हैं वैसे। जो कोर कमेटी थी उसमें मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ब्रीफ करूं। मैंने ब्रीफिंग दी, और मेरी ब्रीफिंग का आगाज़ ये था कि मैंने कहा अपने अपने ख्यालात होते हैं, हर पॉलिटिकल पॉइंट के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है उसके अंदर बहस होती है, लेकिन मैंने कहा एक चीज़ जो मैं मुत्तफ़िका तौर पे इस हाउस को बता सकता हूँ वो ये है कि फवाद स्टूड लाइक अ रॉक, अल्लाह की मेहरबानी से सवाती स्टूड लाइक अ रॉक। और जो इमरान खान है उसने तो तारीख ही बदल दी है, नई तारीख बन गई है, वो लिखी जा चुकी है, तकदीर की तरह है वो पाकिस्तान की, उसको रोका नहीं जा सकता, डिले किया जा सकता है। और दूसरा ये कि जो फवाद के भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके बच्चों के ऊपर जो गुजर रही है, उनकी बेगम हिबा मेरे साथ खड़ी हैं, इनके ऊपर जो गुजर रही है, इतना टॉर्चर, तो मुझे एक ही मिसाल जहन में आती है, आपके कोई दूसरी आती है तो वो मुझे आप बताते। इतना टॉर्चर तो जिसने कहा कि मैंने दहशत गर्दी की पाकिस्तान में, उसके ख़ानदान को भी इज्जत से कैमरे लगा के रेड कारपेट पे चलते हुए आए वो भारत से, और रेड कारपेट पे मिल के और रेड कारपेट के जरिए वो वापस चले गए। जिसने हमारे पहाड़ी इलाके पे हमला किया था, इमरान ने तो कहा था कि मुझे गलत फहमी मत रहना, मैं इमरान हूँ, ये पाकिस्तान है, और जब तुम हमला करोगे तो हम सोचेंगे नहीं, उसका हम जवाब देंगे, रिटेलिएट। और हमने जवाब दिया। फिर आज ये कहते हैं उसी मोदी के ये पाँव, क्या उसी मोदी के ये जूते चाटने के लिए तैयार हैं। किसी एट्रोसिटीज़ जो हो रही हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस पर नहीं बोलते, फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं बोलते, और छोड़ दें अपनी कौम के इस कदर खौफज़दा है कौम से। अपने मुल्क में फवाद चौधरी रिहा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपको वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर
لوگوں کی امید تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اس امید سے لوگ اکھڑ گئے، بلکہ اکھڑتے جا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اکھڑ گئے. جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے مزید زیادتی. جہاں کسی کے ساتھ غیر قانونی FIR ہوتی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور زیادتی. جی وہ بات کریں گے. تھینک یو جی، تھینک یو. ہم تمہارے ساتھ ہیں. دیکھیں فواد چودھری نے، جو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس نے ملک کی تاریخ کے اندر ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان کے سپاہی عمران خان کو نہیں گرنے دیں گے خدا کے فضل سے. اس لیے کہ عمران خان سے میرا پاکستان منسوب ہے. میرے رائٹ پہ دیکھ لیں کون کھڑی ہیں. میری بیٹی، میری بہو. انشاءاللہ تعالی ان کو جتنی اذیت دی گئی ہے، میرے پاکستان کی قوم کو اذیت دی جا رہی ہے، میری بیٹیوں اور بہنوں کو اذیت دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ فواد چودھری نے اپنی غیرت، اپنی انا اور میرے عمران خان کا نام جو سر بلند کیا ہے اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہے. پوری پاکستان کی قوم دل کی گہرائیوں سے ہمدردی بھی کرتی ہے اور پورے ان کے خاندان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے جو اس وقت میری اس بہن پہ گزر رہی ہے، میرے ان بھائیوں پہ گزر رہی ہے، میرے وکلاء پہ، جس طرح ڈاکٹر ایوان صاحب نے ابھی بتایا، ان پہ گزر رہی ہے. ہمدردی ضرور کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی غیرت مند قوم کے سپوت اپنے ملک کے لیے، اس کی انا کے لیے، اور ہم تو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسکرا کر خدا کے فضل سے شہادت قبول کریں گے اس لیے کہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، انسانوں کے سامنے. اے میرے پروردگار، اس سر کو نہ جھکانا. ہاں، اگر میری لاش بھی پڑی ہو تو پروردگار صرف اپنے سامنے جو ہے سر کو جھکانا. اور انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں فواد چودھری اس وقت پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی آواز اور آزادی کی، حقیقی آزادی کی آواز بن چکا ہے. بے شمار بے شمار انشاءاللہ بے شمار بے شمار. انشاءاللہ ایک دن، 2 دن ظلم آخر ظلم ہے، حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب محترم سواتی صاحب جناب بابر اعوان صاحب کے ساتھ میرا حق نہیں بنتا کہ میں بات کروں، کیونکہ انہوں نے جتنی خوبصورتی سے فواد کے کیس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھ میں وہ ایبیلٹی نہیں کہ میں پیش کر سکوں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فواد کا نام آج عمران خان کی تحریک کا دوسرا نام ہے. آج فواد لوگوں کے دلوں میں دھڑک رہا ہے. آج فواد پاکستان کی سرزمین میں ایک عمران خان کے ساتھی کی حیثیت سے، عمران خان کے ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک عام آدمی سے لے کے ایک بڑے دانشور تک ہر طبقے میں آج فواد کا نام لیا جا رہا ہے. میں جیلم کے لوگوں کو، میں پنجاب کے لوگوں کو، میں سیالکوٹ کے لوگوں کو، گجرانوالہ کے لوگوں کو، پنڈ زادن خان والوں کو، فیصل آباد والوں کو، لاہور والوں کو، خطہ پٹھوار کے لوگوں کو، اٹک کے لوگوں کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کا فرزند تھا جس نے جرت کا ایک نیا نشان پیدا کیا ہے، جس نے جرت اور دلیری کو
ایک فواد کی صورت میں نام دیا ہے. میں بے شمار جن اضلاع سے لوگ فواد کی محبت میں یہاں آئے ہیں ہم آپ کو اس کا صلہ نہیں دے سکتے. میرے پاس ووکیبلری کی کمی ہے کہ میں اپنے جذبات کو شکریہ کے انداز میں آپ سے کہہ سکوں. میں اتنا کہہ سکا ہوں کہ محبت اگر ایک شخص کی مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے، مگر یہ ملتی نہیں. مجھ کو اتنی محبت دی دوستو، سوچ لو دوستو، پیار ایک شخص کا اگر مل سکے بڑی چیز ہے زندگی کے لیے. فواد کو تو لاکھوں لوگوں کا پیار ملا ہے. آپ کا بہت شکریہ. فواد تیرے جان نثار بے شمار. آؤ جی فواد تیرے جان نثار بے شمار. فواد کو رہا کرو. فواد چودھری کو رہا کرو. فواد چودھری کو رہا کرو. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہاں ایک نیکسٹ ڈے کی پیشی انہوں نے دے دی ہے کیونکہ آئیو صاحب ادھر موجود نہیں تھے. لیکن اس سے پہلے میں پشاور ثانیہ کی مذمت کرتی ہوں بہت زیادہ. اور جب فواد صاحب کو ہتکڑی لگا کے کل عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے علم میں لایا گیا کہ کل جس طرح پشاور میں دھماکے سے ہمارے شہداء بھائی شہید ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے بہت مذمت کرنی ہے. اور ہم اس دکھ کے موقع پہ میں اسپیشلی کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں تو آئی ول ریپرزینٹ ہم اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوائقین کو وزٹ بھی کریں گے اور ان کی بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت جوڈیشل ہیں اور ابھی بھی ان کے سینٹیمنٹس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اور جس طرح کا رویہ یہ گورنمنٹ اختیار کر رہی ہے، ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو رکھا جا رہا ہے، جوڈیشل کیا جا رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور سب سے پہلے وہ یہاں پہ ایک پاکستان شہری ہیں جن کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے. مگر کل پیشی دی ہے، ہم لڑیں گے. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ان لوگوں کو، میں نام کسی کا نہیں لوں گی، جو لوگ ان کو ڈیلے کر رہے ہیں کچھ شرم کرو اور کچھ حیا کرو. شرم کرو حیا کرو. شرم کرو حیا کرو. فواد تیرے جان نثار. انشاءاللہ ہمارے ارادے پختہ ہیں. میں یہیں پہ موجود ہوں اور ہم کل دوبارہ آئیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو رہا کرا کے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. رام